السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پیاری کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ بیان کیا جاتا ہے ایک بادشاہ کسی مہلک بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ کافی دن علاج کرنے کے باوجود جب اسے آرام نہ آیا تو حکیموں نے صلاح مشورہ کر کے کہا، اس بیماری کا علاج صرف انسان کے پتے سے کیا جا سکتا ہے، اور وہ بھی ایسے انسان کے پتے سے جس میں یہ خاص نشانیاں ہوں۔ یہ کہہ کر حکیموں نے وہ نشانیاں بتائیں اور بادشاہ نے حکم دیا کہ شاہی پیادے سارے ملک پھر کر تلاش کریں اور جس شخص میں یہ نشانیاں ہوں اسے لے آئے۔ پیادوں نے فوراً تلاش شروع کر دی۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ وہ ساری نشانیاں ایک غریب کسان کے بیٹے میں مل گئیں۔ پیادوں نے کسان کو ساری بات بتائی کہ بادشاہ علاج کے لیے تیرے بیٹے کے پتے کی ضرورت ہے، بادشاہ کے علاج کے لیے تیرے بیٹے کی پتے کی ضرورت ہے، اسے ہمارے ساتھ بھیج دے، اس کے بدلے جتنا چاہے روپے لے لے۔ کسان بہت غریب تھا، ڈھیر سارا روپیہ منہ سے نکل رہا، روپے ملنے کی بات سن کر اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ سپاہی اس کے بیٹے کو لے جائے۔ چنانچہ وہ اسے بادشاہ کے پاس لے آئے۔ خاص نشانیوں والا لڑکا مل گیا تو اب قاضی سے پوچھا گیا، اسے قتل کر کے اس کے جسم سے پتا نکالنا جائز ہوگا یا نہیں؟ قاضی صاحب نے فتویٰ دے دیا کہ بادشاہ کی جان بچانے کے لیے ایک جان کو قربان کر دینا جائز ہے۔ قاضی فتوے کے بعد لڑکے کو جلاد کے حوالے کر دیا گیا۔ وہ اسے قتل کر کے اس کا پتا نکال لے۔ لڑکا بالکل بے بس تھا، وہ اپنے قتل کی تیاریاں دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا، زبان سے کچھ نہ کہہ سکتا تھا۔ لیکن جب جلاد تلوار لے کر اس کے سر پر کھڑا ہو گیا تو اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بادشاہ خود اس جگہ موجود تھا۔ اس نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ جلاد کے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھ کر تو بڑے بڑے بہادر خوف سے کانپنے لگتے ہیں۔ اس نے جلاد کو رکنے کا اشارہ کیا، اشارہ کر کے لڑکے کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھا، لڑکے یہ تو بتا، اس وقت مسکرانے کا کون سا موقع تھا؟ لڑکے نے جواب دیا، حضور والا، دنیا میں انسان کا سب سے بڑا سہارا اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ میرے ماں باپ نے روپے کی لالچ میں مجھے حضور کے سپرد کر دیا۔ ماں باپ کے بعد دوسرا سہارا انصاف کرنے والا قاضی یعنی جج اور بادشاہ کا ہوتا ہے۔ اگر کوئی ظالم کسی کو ستائے وہ اسے روکے، لیکن قاضی اور بادشاہ نے بھی میرے ساتھ انصاف نہ کیا۔ اب میرا آخری سہارا خدا کی ذات تھی۔ میں دیکھ رہا تھا جلاد کی ننگی تلوار
जल्लाद की नंगी तलवार लेकर मेरे सर पर पहुंच गया। खुदा का इंसाफ भी ज़ाहिर नहीं हो रहा। बस ये बात सोचकर मुझे हंसी आ गई। लड़के की ये बात सुनी तो बादशाह की आंखों में आंसू आ गए। इसने हुक्म दिया, लड़के को छोड़ दो। हम ये बात पसंद नहीं करते कि हमारी जान बचाने के लिए एक बेगुनाह की जान ली जाए। लड़के को उस वक्त छोड़ दिया। बादशाह ने बहुत मोहब्बत से इसे अपनी गोद में बिठाकर प्यार किया और कीमती तोहफे देकर रुखसत किया। कहते हैं इसी वक्त से बादशाह की बीमारी घटनी शुरू हो गई। चंद दिन में ही वो बिल्कुल तन दुरुस्त हो गया, यानी वो सेहत याब हो गया। इस हिकायत में शेख सादी वाक़ियात को कहते हैं जो शेख सादी ने अपनी किताब में लिखे। ये उनमें से एक वाक़िया था। इस हिकायत में शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने नुक्ता बयान किया है कि जान ख्वाह बादशाह की हो या गरीब की, कदर व कीमत में दोनों बराबर हैं। नेज़ ये कि खुदगर्ज बनकर दूसरों की जानें पामाल करने वाले दुनियावी लिहाज से भी इतने फ़ायदे में नहीं रहते जिस कदर नफ़ा में खल्क़ खुदा पर रहम करने वाले रहते हैं। अब ज़रा इसको थोड़ा सा समझ लीजिए कि देखें, दुनिया की गर्ज से, दुनिया की ख्वाहिशात या अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए किसी की जान लेना सबसे बड़ा गुनाह है। इससे बेहतर वो लोग हैं जो खल्क़ खुदा पर रहम करने वाले हैं, यानी इंसानों की खिदमत करने वाले बहुत फ़ायदे में रहते हैं, क्योंकि अल्लाह उन्हें पसंद करता है जो उसके बंदों की मदद करते हैं, उसके बंदों को खुश करते हैं। अल्लाह उन्हें बहुत पसंद करता है। तो हिकायत शेख सादी में भी इस वाक़ये में क्या सीखा आपने कि एक बच्चा था, बादशाह को एक ऐसी बीमारी थी जो सही नहीं होती थी, जो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक बीमारी थी। बादशाह ने अपने हकीमों को बुलाया। हकीमों ने सुलह मशवरा किया और कहा एक ऐसे बच्चे के पित्ते से इलाज किया जाए, या एक ऐसे बंदे के पित्ते से इलाज किया जाएगा जब ही जाकर आप ठीक हो सकते हैं। तो बादशाह ने हुक्म दिया ऐसे बंदे को या बच्चे को ढूंढा जाए। उसकी कुछ निशानियां थीं। जब ढूंढा गया तो पूरे मुल्क में एक किसान का बेटा एक ऐसा था जिसमें ये तमाम निशानियां पाई गईं। उसके वालिदैन को लालच दी गई पैसों की कि वो अपने बेटे को बादशाह के हवाले कर दे ताकि इसके पित्ता निकाल कर बादशाह को दिया जाए। रकम की लालच में उस लड़के के वालिदैन उसे बेच देते हैं बादशाह के प्यादों को। जब बादशाह उसे देखता है तो काजी यानी जो मौलवी होता है उससे पूछा जाता है क्या इसका पित्ता इसको मार के निकाला जाए या कत्ल करके निकाला जाए, किस तरह किया जाए। मौलवी यानी काजी ने फतवा दिया उस ज़माने में कि एक बादशाह की जान बचाने के लिए एक जान को कुर्बान करना जायज़ है, यानी किसी इंसान की जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेना जायज़ है। उसने ये फतवा दे दिया। बादशाह ने उसे सूली पर चढ़ाने का हुक्म दे दिया, यानी कत्ल का हुक्म दे दिया। जब जल्लाद एक तलवार लिए उसकी तरफ बढ़ा तो उसने आसमान की तरफ देखा और मुस्कुराया। ये वाक़या, ये बच्चे की मुस्कुराहट बादशाह देखकर हैरान हुआ और रुकने का इशारा किया, रुकने का हुक्म दिया जल्लाद को, और लड़के को अपने सामने बुलाया और पूछा ये कौन सा वक्त ऐसा है जिस वक्त आप मुस्कुरा रहे हो। लड़के ने जवाब दिया
سب سے اہم چیز، سب سے محبت کرنے والی ہستی دنیا میں اللہ کے بعد کون سی ہوتی ہے؟ والدین کی ہوتی ہے۔ پر میرے والدین نے ہی مجھے بیچ دیا کچھ پیسوں کی لالچ میں۔ دوسری سب سے عظیم ہستی دنیا میں قاضی اور جج کی ہوتی ہے، یعنی مولوی کی اور بادشاہ کی۔ مجھے یہاں سے بھی انصاف نہ ملا۔ تیسری اس رب تعالیٰ یعنی اس کائنات رب کی ذات ہے جو انصاف کرنے والا ہے۔ آج اب میں دیکھ رہا ہوں کہ جلاد ایک تلوار لیے آ رہا ہے، تو مجھے یہ دیکھ کر ہنسی آ گئی آسمان کی طرف کہ اللہ کا انصاف بھی نظر نہ آیا۔ بادشاہ یہ تین باتیں سن کر حیران ہوا اور اسے احساس ہوا کہ وہ کیا غلطی کر رہا ہے۔ اس نے اس لڑکے کو انعامات دے کر رہا کر دیا، اور اس دن کے بعد بادشاہ کی جو بیماری تھی وہ خود بخود ٹھیک ہو گئی۔ کہا جاتا ہے جب آپ کسی کے ساتھ کوئی اچھا عمل کرتے ہو، اللہ اس کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ اللہ آپ کی مصیبتیں ٹال دیتا ہے، تکلیفیں دور کر دیتا ہے، غم دور کر دیتا ہے اگر آپ صدقہ دو۔ ایک طرح کے غریب بچے کو اس نے رہا کر کے، ایک غلام رہا کر کے جسے خریدا، ایک صدقہ ادا کیا۔ صدقہ بڑی سے بڑی بیماریاں ٹال دیتا ہے۔ تو اس واقعے میں شیخ سعدی کا یہی نقطہ تھا کہ بادشاہ کی زندگی ہو یا غریب کی ہو، دونوں کی قیمت برابر ہوتی ہے، کوئی اس میں بڑا ہے نہ چھوٹا ہے۔ یعنی جتنی زندگی کی اہمیت بادشاہ کی ہو یا غریب کی، دونوں کو دینی چاہیے۔ خود غرض بن کر نہیں سوچنا چاہیے، پیسے کی لالچ میں آ کے نہیں سوچنا چاہیے۔ کسی کی زندگی برباد کرنے، کسی کی زندگی خراب کرنے یا کسی کو موت کی سزا سنانے سے پہلے اچھی طرح سوچ لیں، کیونکہ دنیا کے لحاظ سے تو یہ صحیح نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے ہاں نفع والا یعنی فائدے مند کون شخص ہے؟ جو انسانوں کی خدمت کرتا ہے، اور جو انسانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ نقصان میں رہے گا، اور جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے وہ ہمیشہ خوش رہے گا۔ یہ آج کی حکایت سعدی تھی۔ اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔